ممنین مجلس سے پہلے درخواست کی گئی ہے اور یقیناً بہت ہی صحیح بات ہے کہ شاعر کی بہت ہی مشہور مرثد خواں نوحہ خواں مرحوم صامد جان جعفری جو عزا اور خصوصاً شب بیداری کے بانیان اولین میں سے تھے، ان کے سارے ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقه المجتہدون، الذی بعد فلا یرى وقرب فشهد النجوى تبارک وتعالى، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية لأعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات. ایام عزائے سید الشہداء کے آخری ایام ہیں اور آج شب کے پروگرام بھی شب بیداری کے عنوان سے ہے۔ اسی مناسبت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم آج کوشش کریں گے کہ عقل و منطق کی بنیاد پر اور شرعی اصول کی بنیاد پر عزا کی اہمیت کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کریں۔ صلوات۔ ظاہر تو معاملات بہت ہی سمپل ہیں، لیکن اکثر ہم لوگوں کے خلاف اعتراضات ہوتے رہتے ہیں، اور خصوصاً جو جوان طبقہ ہے، جب آپ ان اعتراضات کو سنتے ہیں، چاہے سوشل میڈیا میں ہو یا اپنے غیر شیعہ مسلم کولیگز کے درمیان بات ہوتی ہے، تو کم سے کم یہ نکات انشاءاللہ اگر آپ کے ذہن میں رہیں گے تو جواب دینے میں آسانی رہے گی انشاءاللہ۔ جہاں تک عنوان اور مفہوم عزا کی بات ہے، یہ لفظ عزا جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن اس کو جب آپ عزاداری کرتے ہیں، داری بڑھاتے ہیں اس میں، تو وہ فارسی اور اردو ہو جاتی ہے۔ لیکن بنیاد وہی ہے، عزا سے مراد غم منانا، the process of mourning and grieving۔ اور خود اس مفہوم کو اگر آپ دیکھیں، اس ڈیفینیشن کو دیکھیں، ایک لحاظ سے غم منانا یہ جو ہے بہت ہی فطرتی امر ہے۔ انسان کے فطرت میں خداوند عالم نے اس بات کو ودیت کیا ہے، اور وہ بات جو انسان کی فطرت میں ہو تو پھر اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جہاں تک اس غم اور اظہار عزا کا جو طریقہ ہے، اس کا اظہار اور ایکسپریشن کی بات ہوتی ہے، یہ دو الگ الگ لیول پہ ہے۔ ایک ذاتی لیول پہ ہے، پرسنل لیول پر ہے، اور ایک جو ہے اجتماعی لیول پہ ہے۔ اور ہم شروع کرنا چاہیں گے وہی جو ذاتی لیول پر جو یہ احساس ہوتا ہے کہ انسان کچھ مواقع میں جو ہے غمی کی فیلنگ اس کے دل میں آتی ہے، غم کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جہاں تک
اس عزا اور غم کا تصور ہے، پرسنل لیول پہ یہ بہت ہی فطری امر ہے، اور اس کو بہت ہی آسانی کے ساتھ ہم آپ کے سامنے سمجھانا چاہیں گے کہ انسان، ہر انسان، چاہے وہ خدا کو مانے یا نہ مانے، جس قوم اور ملت کا ہو، دنیا کے جس علاقے میں بھی ہو، اربنائٹ بردہ ہو یا صحرا میں رہنے والا کوئی ہو، بدو عرب ہو، ڈزنٹ میٹر، سب میں فطرت کی بنیاد پر جو ہے، یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ غم اور اندوہ جو ہے، گریف کا پروسیس جو ہے ان کی فطرت میں ہے۔ البتہ لوگوں میں تاثرات جو ہیں وہ الگ لیول پہ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی جب کوئی ٹریجڈی ہوتی ہے کہیں پہ، انسان ایک مصیبت کو دیکھتا ہے اپنے گھر والوں میں یا اپنے قوم میں یا اپنے ملک میں، تو ان کا ریئیکشن جو ہے ڈفرینٹ لیول پہ ہے۔ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو دل میں بہرحال انہیں احساس غم ہے، they feel that sadness، لیکن وہ اظہار نہیں کرتے ہیں۔ لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جو اس غم کو جو ان کے دل اور دماغ میں ہے، اس کا اظہار ان کے چہرے سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کچھ چہرے جو ہے خوشی کے موقع پہ حشاش بشاش ہوتے ہیں، اور غمی کے موقع پہ جو چہرے کے آثار کو ہی دیکھتے ہیں کہ آپ کہیں گے یقیناً یہ جو ہے غم کے مرحلے سے گزر رہا ہے۔ کچھ وہ لوگ ہیں کہ صرف چہرے پر ان کے تاثرات ظاہر نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کے ان کی آنکھ کو دیکھیں اس میں نمی آ جاتی ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جن پر یہ جب مصیبت پڑتی ہے، ان کے سامنے اگر کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو وہ در حقیقت صرف جو آنکھ میں نمی کی بات نہیں ہے، بلکہ آنسو ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن پر یہ ٹریجڈی اگر ہو یا اگر وہ دیکھتے ہیں تو اس کا اثر اس حد تک ہے کہ پھر وہ رونا شروع کرتے ہیں۔ رونے کے بھی درجات ہیں، کچھ جو ہے خاموشی سے روتے ہیں، کچھ ذرا بلند آواز میں روتے ہیں۔ اور اگر ٹریجڈی اور مصیبت جو ہے بہت ہی شدت کی ہے تو اس میں بات صرف رونے کی نہیں ہوتی ہے۔ آج کل اگر آپ دیکھیں وینیزویلا یا کولمبیا یا انڈونیشیا میں جو ارتھکویک آ رہے ہیں، یا مثلاً ٹرکی میں بھی ہوئے تھے، جہاں بلڈنگ جو ہیں گر گئی، اس میں آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی مر گئے مثلا۔ یہ تو ایک فطری نیچرل کوز ہے، لیکن غازہ کے سچویشن کو دیکھیں جہاں ظلم ہو رہا ہے، وہاں آپ دیکھیں گے کہ وہ شیعہ نہیں ہے، لیکن آپ کو وہ سینز نظر آئیں گے اس ٹریجڈی میں کہ جو عورت جو ہے، وہ خاتون جس کا بچہ مر گیا ہے، وہ لاش لے کے بیٹھی ہے اور ہاتھ سے اپنے سر پہ مار رہی ہے۔ یہ اس کے دین و مذہب نے سکھایا نہیں ہے، یہ اس کے فطرت کا ریئیکشن ہے، رد عمل جو ہے اس کا ایکسٹریم لیول پہ جب انسان ٹریجڈی کو فیل کرتا ہے تو کبھی جو ہے سر پہ مارتا ہے، کبھی چہرے پہ مارتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ایک لحاظ سے بہت ہی نیچرل ہیں۔ یہ تو ہم نے تمام ڈفرینٹ لیول کے ریئیکشنز اور رد عمل کی بات کی ہے، یہ حقیقت کو دیکھتے ہوئے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ فطرت میں یہ معاملہ اس طرح سے سمو دیا ہے خداوند عالم نے کہ بہت سے ایسے جو ہیں وہ اسکرین پر ایک واقعہ دیکھ رہے ہیں، اگر واقعہ وہ مووی بنانے والا اور اسکرپٹ لکھنے والا بہت ہی کمال کا بندہ ہو تو وہ بالکل ریئل جو ہے ٹریجڈی پیش کرتا ہے کہ جس میں دیکھنے والے جانتے ہیں یہ فکشن ہے، یہ مووی ہے، لیکن تاثرات آپ دیکھیں گے خصوصاً خواتین میں رونے کی آواز آئی۔ یہ ہم اپنی مشاہدہ کی بات نہیں کر رہے ہیں، جو رپورٹس ہمیں ملتی رہتی ہے کہ حضرات مووی میں جو ہے گئے وہ کہانی ہے، وہ سب کو معلوم ہے فکشن ہے، لیکن کچھ لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ اور خود یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ انسان کے فطرت کا جزء ہے۔
اس طرح سے ٹریجڈی کو دیکھ کے متاثر ہونا. اور اگر یہ خداوند عالم نے ہمارے فطرت میں قرار دیا ہے تو اس کو حرام کہنے کا جواز کیا ہوتا ہے؟ صلوات پڑھیں. مشکل یہ ہے ہمارے برادران اسلام میں یہ جو تصور ہے کہ بھئی نہیں، کسی کے مرنے پر رونا جو ہے یہ بدعت ہے اور حرام ہے، شریعت نے منع کیا ہے. یہ ایک غلط فہمی ہے. معاملات کو انہوں نے سمجھا نہیں، اور بنیاد ان کے اس غلط نظریے کی یہ کتاب ہے. صحیح بخاری میں کتاب الجنائز، فیونرل کا جو چیپٹر ہے، پورا سیکشن، اس میں 3 سب سیکشنز ہیں جس میں یہی کہا گیا ہے. ایک سیکشن کا ٹائٹل ہے ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ. صحیح بخاری میں ہے یہ. اس سیکشن کا ہی نام ہے کہ اگر میت کے گھر والے اس پر روئیں تو اس پر عذاب نازل ہوگا. میت پر آپ اس ٹائٹل کو اگر پڑھیں تو اس میں آپ کو غیر معقول illogical بات نظر آئے گی. کہا جا رہا ہے کہ اگر میت کے گھر والے میت پر روئیں تو میت پر عذاب ہوگا، لہذا آپ کو رونا نہیں چاہیے. ارے بندے خدا، اگر رونا حرام ہے اور اس پر عذاب نازل ہوگا تو جو رو رہا ہے اس پر عذاب آنا چاہیے. یہ میت کے بیچارے کے کیا قصور ہے؟ یعنی بات بالکل کلیئر ہے. اس میں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اسلام ایک منطقی دین ہے اور یہ illogical بات نہیں ہو سکتی ہے. اسی سے آپ دیکھیں کہ یہ اگر عذاب آنے والا تھا اور یہ فعل حرام تھا تو جس نے حرام کام کیا ہے اس پر عذاب آنا چاہیے تھا. وہ بیچارے میت کا کیا قصور ہے؟ اس میں صلوات پڑھنے کا. دوبارہ اگر اعتراض کرے تو آپ یہی منطق ان کے سامنے پیش کریے کہ بھئی اس میں جو ہے خداوند عالم کے نظام عدل پر جو ہے ہاتھ جاتا ہے. اب وہ دوسری بات ہے، وہ کہیں گے ہم لوگ اس عدل کو مانتے بھی نہیں. خدا جو کرتا ہے وہی عدل ہے، چاہے وہ ظلم کیوں نہ ہو. تو وہ ایک الگ بحث ہے خداوند عالم کی صفات کے بارے میں، جو ہم لوگ ان میں جو فرق ہے اس کے سلسلے میں. لیکن اس میں در حقیقت یہ حضرت ثانی کے غلط فہمی کا معاملہ ہے. یہ اسی کی ایجاد ہے. اکثر جو ہے آپ دیکھیں گے رسول اسلام کے سامنے خاندان میں ایک موت واقع ہو گئی تھی، خواتین رو رہی تھی. آپ حضرت جو ہے رسول موجود ہیں، رسول بتائیں گے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. آپ جاتے ہیں لیڈیز سائڈ میں ڈانٹتے ہیں کہ رونا منع ہے، جس پر رسول اسلام نے یہ احمد بن حنبل اور دوسرے امام نسائی وغیرہ نے اس کو کوٹ کیا ہے کہ رسول اسلام نے کہا ہے کہ دعہن یا عمر، عمر ان خواتین کو چھوڑ دو. ان العین دامعہ والقلب مصاب والاحد قریب. یہ آنکھ جو ہے رونے کے لیے ہے یہ، اور ان کے دل جو ہیں وہ غمگین ہیں، اس لیے کہ عزیز و قریب جو ہے وہ ان سے جدا ہو چکا ہے، اور جدائی بہت ہی امیجیٹ ہے یہ. لہذا ان کو چھوڑ دو ان کے حال. اس لیے کہ رسول نے بیسکلی فطرت کی بات کی ہے. بلکہ آگے بڑھ کے بات کا زمانہ ہے جہاں عبداللہ بن عباس رسول اللہ کے کزن ہوئے، امیر المومنین کے کزن ہیں، امیر المومنین کے خاص شاگردوں میں سے ہیں، شیعہ اولین میں سے ہیں. انہوں نے ایک بار جو ہے حضرت عمر کے اس رویے کے بارے میں ام المومنین عائشہ سے پوچھا. تو ام المومنین عائشہ نے جو جواب دیا ہے وہ بہرحال ہمارے لیے کارآمد ہے، اس کو یاد رکھیے. وہ فرماتی ہیں کہ لا واللہ ما حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المیت لیعذب ببکاء الحی علیہ، کہ نہیں، خدا کی قسم رسول اسلام نے یہ کبھی نہیں کہا ہے کہ اگر میت کے گھر والے اس پر
روئے تو اس پر جو ہے عذاب ہوگا. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبَكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ. بلکہ رسول نے تو یہ کہا تھا کہ جب کافر کوئی مرتا ہے اس کے گھر والے اگر روتے ہیں تو وہاں عذاب نازل ہوتا ہے. ان کا ایک اور سبب جو ہے وہ کفر کے عذاب کا بڑھ جاتا ہے. اور اس کے بعد انٹرسٹنگ آیت پیش کرتی ہیں, فرماتی ہیں حسبکم القرآن. عبداللہ بن عباس سے ام المؤمنین کہہ رہی ہے کہ تمہارے لیے قرآن گواہ ہے. ولا تزر وازرة وزر اخرى. قرآن کا یہ کہنا ہے, خداوند عالم کا کہنا ہے کہ ایک شخص کا عمل کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھانے والا ہے. یعنی اگر حرمت یہاں پہ ہے تو عذاب یہاں نازل نہیں ہوگا, یہاں پہ نازل ہوگا. صلوات پڑھنا ایک بار. شیعی نقطہ نظر سے مصائب میں رونا, ٹریجڈی کو دیکھ کے رونا, پابندی جو ہے آنکھ پہ نہیں ہے, بندش اگر ہے تو زبان پہ ہے. مصائب میں اللہ کے مرضی کے خلاف شکایت نہ کرے. لیکن یہ نہیں کہا گیا ہے کہ نہ روئے, غم نہ منائے, اس لیے کہ یہ جو ہے یہ خداوند عالم نے ہمارے فطرت میں قرار دیا ہے. جناب یعقوب کی مثال سامنے ہے. انہیں تو معلوم تھا کہ بیٹا مرا نہیں ہے لیکن غائب ہو گیا, اور عرصہ چونکہ طولانی ہو گیا تو وہ اس فراق میں اتنا روئے ہیں کہ آنکھ کی بینائی جو ہے وہ تقریباً ختم ہو گئی. تو یہاں رونے کی جو بات ہے, اگر یہ حرام ہوتا تو جناب یعقوب کی مثال خداوند عالم قرآن میں نہ دیتا. خود رسول السلام اپنے بیٹے ابراہیم کے انتقال پر روئے. کسی نے ٹوک بھی دیا قبر کے پاس جب بیٹھے تھے, جس پر رسول السلام نے کہا کہ یہ تو ہمارے دل کی بات ہے, فطرت کی بات ہے. تو جہاں تک یہ اظہار عزا کی بات ہوتی ہے مصیبت کے وقت جو ہے, یہ فطرت کا بھی قاعدہ ہے اور ہمارے شریعت نے بھی اس فطرت کو مانا ہے. صلوات مانے. یہ تو انفرادی لیول پہ, انڈیویجول لیول پہ جو غم اور اندوہ کا جو جواز کی بات ہو رہی ہے. لیکن کچھ ٹریجڈیز اب آپ کمیونل لیول پہ آئیے, سوشل لیول پہ عزاداری کی بات ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ مختلف اقوام میں کچھ اینٹیٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ جو ان کی نظر میں بہت ہی اہم ہیں, ویلیو کے اعتبار سے, احترام کے اعتبار سے, سمبولزم کے اعتبار سے, ریپرزنٹیشن کے لحاظ سے. اور اگر وہ ٹریجڈی جو ہے وہاں پر کسی شخص پہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے جو صرف ایک فرد نہیں ہے اس معاشرے کا, بلکہ اس کی ایک حیثیت ہے, اس کے ایک مقام ہے, وہ پوری قوم کا نمائندہ بن کر کھڑا ہوتا ہے. اگر اسے قتل کر دیا جائے تو وہ جو ہے انڈیویجول ٹریجڈی نہیں ہے صرف اس فیملی کے لیے, بلکہ یہ پورے قوم کا معاملہ ہو جاتا ہے. اور قوم جو ہے سوشلی اینڈ کلیکٹیولی جو ہے اظہار غم کرتی ہے. تو یہ جو گریف کا پروسیس ہے کمیونٹی لیول پہ, یہ بھی میموریل سروسز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اکثر جو ہے جنگ میں جو مرتے ہیں ان کے لیے ہر سال جو ہے میموریل ڈے رکھا جاتا ہے. یہ کس لیے ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان جو ہے قربان کی ہے, ان کی یاد میں یہ ہو رہا ہے. اگر امیڈیٹ واقعہ ہوتا ہے تو اظہار غم اور اندوہ بھی ہوتا ہے, روتے بھی ہیں لوگ اس پہ. اور اس میں جو بہترین مثال ہمیشہ اسپیشلی ہم لوگ چونکہ نارتھ امریکہ میں 9/11 کی ہے. ہم نے اس زمانے میں اس پہ بہت گفتگو کی ہے, اور ابھی بھی جب ہم بات کر رہے ہیں درحقیقت وہ تھاٹ پروسیس اسی وقت کا ہے نوٹس میں ہمارے. بیسیکلی 9/11 کے واقعے میں ہم نے جب امریکن سوسائٹی کو دیکھا ہے تو یہ ان کے لیے صرف ایک جو ہے, اب وہ کس نے کیا تھا اس سے مطلب ہمیں نہیں ہے, وہ موضوع 9/11 موضوع نہیں ہے. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ واقعہ ہوا اور امریکن سوسائٹی نے اس کیا ریئیکشن دکھایا ہے, ان کا رد عمل کیا ہے.
اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ صرف اس ڈاؤن ٹاؤن نیو یارک مینہٹن کی بات نہیں تھی، صرف نیو یارک کی بات نہیں تھی، صرف نیو یارک اسٹیٹ کی بات نہیں تھی، پورے ملک کی بات تھی، بلکہ پورے ملک کی بات بھی نہیں تھی۔ ایک لحاظ سے جتنے ان کے allies تھے انہوں نے بھی اظہار ہمدردی کی ہے، نہ صرف انہوں نے بلکہ تمام پوری دنیا نے ایک لحاظ سے۔ اس زمانے میں کانڈولنس کے میسیجز ایران سے بھی آئے تھے امریکہ کے لیے، لیبیا سے بھی آئے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی جو حادثات ہوتے ہیں، ٹریجڈیز ہوتی ہیں، مصائب جو ہے اگر کمیونل لیول یا نیشنل لیول پر جب پڑھتے ہیں تو پوری قوم جو ہے ایک لحاظ سے اس عزا کے اسٹیٹ میں چلی جاتی ہے، اور دوسرے لوگ بھی بہرحال اظہار ہمدردی کرتے ہیں۔ بلکہ ہمیں بڑا تعجب ہوا اس زمانے میں 9/11 کے 6 مہینے کے بعد جونیئر بش کا زمانہ تھا، باقاعدہ اور اناؤنسمنٹ ہوا وائٹ ہاؤس کی طرف سے کہ 6 مہینے گزرے ہیں، therefore we will have a memorial service for the 6 months after the tragedy۔ ہم خود ہی سوچ رہے تھے کہ بھئی یہ تو ہم نے ابھی صرف اپنے قوم میں سنا تھا، وہ 6 ماہی کی جو مجلس ہوتی ہے ہمارے مرحومین کے لیے، یہ رواج تو ہم لوگوں کیا ہے، یہ وائٹ ہاؤس میں کہاں سے نکلا ہے؟ آپ کہیں گے شاید کوئی شیعہ ایڈوائزر بیٹھا تھا، نہیں، ہم یہ کہیں گے کہ this is human nature، یہ فطرت کی بات ہے۔ مصیبت آپ کے لیے بہت بڑی تھی، وہ آپ نے غم منایا، پھر 6 مہینے کے بعد بھی منایا، اور پھر ہر سال اینولی جو ہے وہ دن منایا جائے گا میموریل سروس کو عنوان سے صلوات پڑھنے پر۔ یہ تو ہم نے آپ کو اس دور کے ایک مثال دی ہے، لیکن یہ جو کمیونل لیول پہ اظہار عزا کی جو بات ہوتی ہے یہ خود ہمارے تاریخ میں بھی ہے۔ جنگ احد کے بعد جس میں مسلمان جو ہے جنگ کو جیت چکے تھے، لیکن کچھ لوگوں کے نافرمانی کی وجہ سے وہ فتح جو ہے وہ شکست میں بدل جاتی ہے، اور اس میں بہت سے مسلمان شہید ہوئے ہیں، خصوصاً جناب حمزہ رسول اللہ کے چچا، اور رسول اسلام اور تمام یہ مسلمان جب واپس آ رہے تھے مدینہ میں، خبر پھیل چکی تھے کون کون شہید ہوئے ہیں۔ تو رسول اسلام جب شہر مدینہ میں وارد ہوئے ہیں، وہاں سے لے کے اپنے گھر تک پہنچنے کے وقت جب وہ انصار جن کے مرد جو ہے وہ شہید ہوئے تھے ان کے گھر سے جب گزرتے تھے تو خواتین کے رونے کی آواز آتی تھی، اور جب جناب حمزہ کے گھر سے قریب گزرے ہیں تو وہاں خاموشی تھی، اس لیے کہ جناب حمزہ وہاں تنہائی تھے مدینہ میں۔ اور اس وقت رسول اسلام نے ایک جملہ کہا ہے، وَلَكِنْ عَمَّ أَمِّي حَمْزَةَ فَلَا بَوَاكِيَ لَهُ، یعنی دوسرے جو شہداء ہیں ان کے گھر پہ رونے والی ہیں خواتین، لیکن افسوس یہ ہے کہ میرے چچا حمزہ ان کے لیے کوئی رونے والا نہیں ہے۔ خود یہ رسول اسلام کا رد عمل بتا رہا ہے کہ رونا شہید پر جو ہے یہ قابل قبول ہے، بلکہ امید ہے کہ یہ ہونا چاہیے، ایکسپیکٹ توقع ہوتی ہے۔ انصار نے جب رسول اسلام کے ان فیلنگز اور سینٹیمنٹس کو سنا ہے اس جملے میں، تو وہ اپنے گھروں پہ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے غم کو بھول جاؤ، جاؤ جناب حمزہ کے گھر، پہلے ان کو یاد کر کے رو، اس کے بعد اپنے گھر آ جاؤ۔ اور جہاں تک ہمیں واقعات یاد آ رہے ہیں تاریخ میں کہ اس زمانے میں پھر رواج بن چکا تھا کہ جب بھی کوئی شہید مرتا تھا تو پہلے لوگ حمزہ کو یاد کرتے تھے، پھر اپنے شہید کو یاد کرتے تھے۔ یہ جو رواج ہمارے یہاں بن چکا ہے کہ ہمارے اموات کے لیے ہم مجلس عزائے حسینی برگزار کرتے ہیں، مرے ہیں اپنے گھر کے افراد لیکن مسائل ہم پڑھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی۔ یہ ایک لحاظ سے انڈیکیشن اس وقت سے نظر آ رہا ہے
کہ وہاں جب کوئی شہید مرتا تھا تو پہلے حمزہ کو یاد کرتے تھے اور اس کے بعد دوسرے شہداء کو یاد کرتے تھے. صلوات پڑھنے کے رسول اسلام کے اس تعصب کے بارے میں اور اس کے بعد جو عمل ہوا ہے، اس سے کہا جا سکتا ہے کہ شہید پر رونا اور عزاداری کرنا یہ سنت قولی رسول بھی ہے، سنت عملی رسول بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ تقریر سنت تقریری بھی ہے. تقریر یہاں اردو والا لفظ نہیں ہے. تقریر سے مراد یہ ہے کہ رسول کے سامنے کوئی عمل ہو، کچھ لوگ کچھ کر رہے ہوں اور رسول انہیں روکے نہیں، تو خود یہ انڈیکیشن ہے کہ یہ عمل جو ہے جائز ہے. تو اگر شہید پر لوگ رو رہے ہیں اور رسول نے روکا نہیں ہے، یا میت پر لوگ رو رہے ہیں رسول نے روکا نہیں ہے، تو یہ خود جو ہے سنت تقریری رسول ہے. اور جہاں تک عملی سنت کی بات ہے، دوسرے تمام حوالوں کو چھوڑے، ہمارے ہندوستان پاکستان میں ہندوستان کے بہت ہی بزرگ سنی عالم گزرے ہیں، مولانا شبلی نعمانی. ان کی سیرت النبی پہ 3 جلد میں ایک کتاب ہے، بہت ہی مشہور ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ رسول اسلام ایک سفر میں خاص طور پہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ واپس مدینہ آ رہے تھے اور احد سے گزر ہوا تو وہاں رکے، جناب حمزہ کے قبر پر گئے اور اس طرح سے رو رہے تھے کہ جس طرح سے اسی دن شہادت واقع ہوئی، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ احد کے 7 یا 8 سال کے بعد کا واقعہ ہے. یعنی یہ بھی نہیں کہ شریعت نے کہا ہے کہ جب میت اور یا ٹریجڈی اور مصیبت اس وقت ہو تو رو لیں، اس کے بعد منع ہے. نہیں، 7-8 سال کے بعد رسول اسلام جناب حمزہ کے قبر سے گزر رہے ہیں تو رک کے اس طرح سے روئے ہیں جس طرح سے اسی دن ان کی شہادت واقع ہوئی. تو یہ مثالیں آپ کو خود ہمارے برادران اسلام کی کتابوں میں ملے گی. سوچنے کی بات ہے کہ چونکہ بات فطری ہے، اس کو اسلام جو ہے حرام قرار نہیں دے سکتا ہے. صلوات نہیں. شب بیداری کا سلسلہ چلے گا دیر تک، نہیں تو ہمیں ٹائم کی پابندی کو دیکھنا نہیں ہے. صلوات نہیں. اسلام میں ایک بہت ہی اہم رکن جو ہے حج ہے. وہ حج ہے کیا؟ ایک لحاظ سے آپ جو ہیں ایک واقعے کو یاد کر کے اس کو ریلیو کرنا چاہتے ہیں سمبولک معنوں میں، رمز کے طور پہ. کعبے کی زیارت اپنی جگہ پہ ہے، طواف کرنا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کے بعد جو اعمال ہوتے ہیں خصوصاً بنا میں، وہ کیا ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کو خداوند عالم کا امتحان لیا تھا، اور امتحان لینے کے بعد اس میں جس میں وہ کامیاب ہوئے، وہ تیار ہو گئے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے. تو اس کی یاد ہم ابھی بھی مناتے ہیں کئی صدیوں کے بعد، اور اسلام نے اس کو واجب عمل قرار دیا ہے ہمارے لیے. وہاں قربانی ہم کرتے ہیں، قربانی ہم کرتے ہیں سمبولک معنوں میں. ابراہیم نے ذبح تو اپنے بیٹے کو کیا تھا، پٹی لگانی تھی
انہیں معلوم نہیں ہے کیا چاقو جو چلا ہے کہاں چلا ہے، ان کے لحاظ سے بیٹے کی گردن پہ چل رہا ہے، لیکن جب پٹی کھولی ہے تو دیکھا ہے کہ وہاں دمبا پڑا ہوا ہے، اور جبرائیل لے کے آئے تھے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں شبیہ کی جو بات ہوتی ہے، یہ دمبا کہاں کا تھا؟ نیوزی لینڈ سے تو نہیں آیا تھا، نہ آسٹریلیا سے امپورٹ کیا گیا تھا آج کل جیسے وہاں ملتے ہیں آپ کو مینا میں۔ یہ دمبا آیا تھا جنت سے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ اب جو ہے اسی کی نسل کے جو دمبے ہیں اس کو ہم ذبح کرتے ہیں مینا میں، ان کا کوئی تعلق اس دمبے سے ہے ہی نہیں، نسل کے اعتبار سے بھی کچھ نہیں۔ وہ ایک خاص دمبا تھا، آیا قربان ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اسلام نے کہا ہے کہ نہیں، جناب ابراہیم کی اس قربانی کی یاد میں تم یہ کام کرو گے، چاہے وہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا دمبا کیوں نہ ہو۔ تو یہ جو تصور ہے نا سمبولزم کا، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو انہیں محرم کی عزاداری جو ہے اور اس کے رسومات کو سمجھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں۔ جس دن جناب ابراہیم اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے اور قربانی انہوں نے پیش کی ہے، اس کو ہم عید مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ کربلا میں وہی بات ہوئی ہے، فرق یہ ہے کہ وہاں جو ہے بجائے جناب اسماعیل کے افراد جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، ان کی قربانی ہوئی ہے۔ تو وہاں ہم خوشی مناتے ہیں اور یہاں جو ہے غمی مناتے ہیں، لیکن یاد اس واقعے کو بھی کرنا ہے، یاد اس واقعے کو بھی کرنا ہے۔ اگر آپ حج کے سمبولزم کو سمجھ جائیں گے تو پھر آپ کے لیے عزاداری سید الشہداء کو سمجھنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی بنیاد خود رسول اسلام نے رکھی ہے۔ آپ نے یہ واقعات سنے ہیں، سنی مصادر میں موجود ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے تو وہاں جبرائیل آئے ہیں اور انہوں نے خبر دی ہے آئندہ کی کہ آپ کی امت والے ہی آپ کے اس نواسے کو شہید کریں گے۔ رسول اسلام بہت روئے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی مجلس حسین کی یاد میں کربلا سے بہت پہلے ہوئی ہے، جس پہ ذاکر جبرائیل تھا اور سامع رسول تھے۔ جبرائیل واقعہ بیان کر رہا ہے اور رسول رو رہے ہیں، تو یہ واقعات کو بیان کرنا اور سن کے رونا جو ہے ایک لحاظ سے خود رسول اسلام کی سنت ہے۔ یہ تو اسلام کربلا سے پہلے رسول اسلام نے اس کی بنیاد رکھی ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ صرف رسول کی بات نہیں ہے، ہمارے جتنے ائمہ آئے ہیں بعد میں انہوں نے کربلا پر جتنے اصرار کیا ہے۔ امام سجاد نے تو خیر فرش ازا کے یہ بنیاد ڈالی ہے جناب زینب کے ساتھ، لیکن امام باقر کو دیکھیں، امام جعفر صادق کو دیکھیں، ان کے اقوال جو ہیں، امام رضا علیہ السلام کے اقوال کو دیکھیں آپ، یہاں تک کہ آپ 11ویں امام کے زمانے میں آئیے، غیبت کا آغاز ہونے والا ہے، اور وہاں جو ہے اہم جو علامات مومن امام بتاتے ہیں 5 ہے، ان میں سے ایک ہے زیارت امام حسین۔ تو حسین کو یاد کرنا، حسین پر رونا، حسین پر شعر کہنا، شعر سنانا، مرثیہ پڑھنا سنانا، ان سب کی تاکیدات وہ ہمارے ائمہ کے عمل میں اور ان کے اقوال میں ملی، خصوصاً امام حسین علیہ السلام۔ یہ نہیں ہے کہ امام حسین کے بعد جو ہے دوسرے ائمہ میں ظلم نہیں ہوا، لیکن حسین ابن علی کے مسائل کو یاد کرنا، اس واقعے کو یاد کرنا۔ آپ زیارت کو ہی دیکھ لیں، سب کے پاس مفاتیح الجنان ہے، زیارت کا سیکشن آپ دیکھیں، مثلا اس میں آپ دیکھیں کہ عاشور کے دن کی زیارت ہے، اربعین کے دن کی زیارت ہے۔ وہ دن دونوں جو ہیں وہ تو حسین سے متعلق ہے تاریخی اعتبار سے، لیکن اس کے علاوہ آپ کو زیارات ملیں گی۔ پہلی رجب کی زیارت، حسین کو یاد کرو،
پہلی رجب کا تعلق امام حسین سے نہیں ہے تاریخی اعتبار سے. 15 رجب خاص زیارت ہے امام کی، جبکہ تاریخی اعتبار سے اس پہ کچھ ہوا، امام حسین سے کچھ ہوا نہیں. 15 شعبان بعد میں آگے بڑھ کے بہرحال وہ ہمارے لیے حضرت حجت کے ولادت کا دن ہے. جشن ہم ان کی ولادت کا مناتے ہیں، لیکن خاص زیارت 15 شعبان کو حسین کے لیے ہے. ماہ رمضان میں آپ دیکھیں شب قدر کے اعمال کرتے ہیں، اس میں خاص تاکید ہے جو زیارت ہے وہاں امام حسین علیہ السلام کے لیے. عید الفطر کا دن اس کا تعلق حسین سے نہیں ہے تاریخی اعتبار سے، لیکن زیارت حسین کی پڑھو. روز عرفہ کو دیکھیں، روز عید قربان کو دیکھیں. یعنی ائمہ نے آ کے جو ہے ہر موڑ پہ ہمیں یہ سکھایا ہے کہ حسین کو نہ بھولو. حسین صرف عاشورہ اور اربعین کے لیے نہیں ہے. اور جس طرح سے تاکید کی گئی ہے، اسپیشلی جو شعراء کو نوحہ لکھنے والے، مرثیہ لکھنے والے، پڑھنے والوں کی جو تاکید ہے، عجیب و غریب روایات ہیں. تفصیلی روایت ہم پیش نہیں کر سکتے ہیں، صرف ایک روایت جو بہت مشہور ہے کہ جہاں معصوم فرماتا ہے من بکا و ابکا او تباکا علی الحسین وجبت له الجنہ، کہ وہ بندہ جو روئے حسین پر یا کسی اور کو رلائے یا رونے والی شکل بنائے. الگ لیول ہے نا عزا کی. شروع میں ہم نے کہا تھا کچھ لوگ ہیں بس چہرے پر غم کے آثار رہتے ہیں لیکن روتے نہیں. امام فرماتے ہیں چاہے آپ روئیں یا کسی کو رلائیں یا رونے والے کی شکل بنائے تو جنت آپ پر واجب ہے. اب یہ سٹیٹمنٹ بڑا پاورفل ہے، لیکن اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. ہم اس کو اس طرح سے چھوڑ کے نہیں جائیں گے آپ کے ساتھ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی پھر جو ہے باہر آزاد ہیں، جو کرنا ہے وہ کریں گے. پھر محرم تو آنے ہی والا ہے، انشاءاللہ معافی مل جائے گی. نہیں، اس طرح سے نہیں ہے. یہ اس جملے کو آپ اس معنوں میں آپ سمجھیں کہ بشرطہا و شروطہا، کنڈیشنل جملہ ہے. انگریزی میں ایک کہاوت ہے an apple a day keeps the doctor away. اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی اس پر لوجیکل بحث تو نہیں کرتا ہے، سب مانتے ہیں اس کو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ایپل ہی کھاتے رہیں بس روزانہ ایک اور آپ ٹھیک ٹھاک رہیں گے. نہیں، اس پہ تو آپ بیمار پڑ جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ آپ کے ڈائٹ میں جو ہے ایک بیلنس ہونا چاہیے، ویرائٹی ہونی چاہیے. فروٹس بھی ہوں، ویجیٹیبل بھی ہوں، یہ بھی ہو وہ بھی ہو. یہاں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ امام حسین پر رونے سے جنت واجب ہوگی. شرط یہ ہے کہ اس عزا سے آپ کی زندگی پر اثر آ. زیارت وارثہ آپ پڑھتے ہیں، اس میں ایک کمٹمنٹ ہوتا ہے. اور یہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ زیارت ہو یا دعائیں ہو، اس کا ترجمہ پہلے پڑھ لیا کرے پھر عربی میں پڑھیں، ورنہ پھر اس کا اثر وہ نہیں ہوتا ہے. زیارت وارثہ جو تھرسڈے کو ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس میں ایک تیسرا سیکشن جو ہے جس پہ ہم اللہ اور رسول، اللہ اور ملائکہ اور انبیاء اور مرسلین کو گواہ بناتے ہیں اور پھر ایک عہد کرتے ہیں. اس میں ایک یہ ہے کہ قلبی لقلبکم سلم وعمری لعمرکم متبع، کہ میرا دل جو ہے آپ کے دل کتابیں ہے، میرے معاملات آپ کے حکم کتابیں ہیں. یہ تعہد ہے. اس کے بعد پھر وہ جملہ آ سکتا ہے ذہن میں کہ بھائی جو عزاداری کرتا ہے، جو اس طرح سے زیارت کرے
تو یقیناً اس کی زندگی میں چینج آئے گا اور اس کے لیے جنت جو ہے واجب ہو جائے گی۔ صلوات علیکم۔ تو جہاں تک اصل عزاداری کا معاملہ ہے، یہ ہمارا صرف ایک روایتی معاملہ نہیں ہے، کلچرل معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارا دینی فریضہ ہے۔ ہمارے دین و مذہب میں اس مسئلے کو پیش کیا گیا ہے، اس پہ تاکید کی گئی ہے۔ لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں آپ کہ جس طرح سے لوگ ہجرت کرتے ہیں، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتے ہیں، لوگوں کی زبانیں بدلتی ہیں اور کلچر کا اثر ان کا آتا ہے۔ اگر شیعہ عربستان کا تھا، بعد میں وہ فارس چلا گیا، پھر وہاں سے بڑھ کے مثلاً افغانستان گئے لوگ، انڈیا پاکستان گئے، انڈونیشیا پہنچے، افریقہ گئے، اب جو ہے مثلاً ویسٹ کی طرف آ رہے ہیں، تو کلچر کا اثر ہوتا ہے۔ اصل عزاداری جو ہے ہمارے دین کا معاملہ ہے، لیکن اس کے اظہار کا طریقہ جو ہے ہر کلچر کے لحاظ سے، ہر ماحول کے لحاظ سے، ہر زبان کے لحاظ سے بدلتا ہے، اور اس ویرائٹی یا ڈائیورسٹی میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، بشرطے کہ وہ شرعی احکام کے حدود میں رہے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ عزاداری کا طریقہ الگ ہے، ماتم کا طریقہ الگ ہے، اور مثلاً عرب ممالک میں یا جہاں جہاں ایکچوئل روزے ہیں وہاں تعزیہ کا تصور نہیں ہے، بیکاز دے ہیو دی اوریجنل تھنگ، وہ سوچتے بھی نہیں ہے اس کے بارے میں۔ ہم لوگ جو دور ہے وہاں کچھ نہیں ہے ہمارے پاس انڈیا پاکستان میں، تو پھر ہم لوگ جو ہے وہ تعزیہ کی شبیہ بناتے ہیں اور پھر جلوس میں نکالتے ہیں مثلا۔ یا اگر آپ لکھنؤ جائیں تو نوابین کے دور میں آپ کو تقریباً جتنے روزے ہیں ایران عراق میں، اس کی ایکچوئل ریئل شبیہ وہاں ملے گی، امامباڑے بنے ہیں اسی نام سے۔ تو یہ اس لیے ہے کہ ہم لوگوں کے پاس کچھ تھا نہیں، تو ہمارے لیے یہ تعزیہ کا جو ہے کانسیپٹ بڑا ہے۔ تو یہ ایوولو ہونے کا پروسیس جو ہے، اس سے گھبرانے کی بات نہیں ہے، لیکن بات یہی ہے کہ عزاداری عمل ہے، عمل کا تعلق فقہ سے ہے، لہذا مجتہدین کی ہدایت کے مطابق آپ عمل کریں۔ صلوات علیہ۔ اور جو سمبلزم کی بات ہے، چونکہ بات یہاں تک پہنچی ہے تو ہم ذرا اس کو اور ایلوبریٹ کر دیں آپ کے سامنے۔ دیکھیے، بقول سعید شہیدی کے انداز بدلتے رہتے ہیں، افکار بدلتے رہتے ہیں، ہر لمحہ بدلتی دنیا میں شبیر کا ماتم ہوتا ہے۔ اسٹائل بدلے گی، زبان بدلے گی، لیکن شبیر کی یاد جو ہے ہمیشہ ہے۔ نوحات پڑھنے والوں میں آپ دیکھیں، افریقہ میں جب خود افریقہ افراد جو ہے تبلیغ کے ذریعے جو شیعہ ہوئے ہیں، وہ اپنے انداز میں عزاداری کرتے ہیں، لیکن آپ کو یہ دیکھنا یہی ہے کہ چونکہ یہ عمل ہے، لہٰذا فقہ کے دائرے میں ہے اور مجتہدین کی رہنمائی کے مطابق یہ کام ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے سمبولزم کا آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ مثلا ہم ماتم کرتے ہیں، ایک شخص انڈیویجولی کرتا ہے، کچھ لوگ گروہ بنا کے کرتے ہیں، انجمن کا سلسلہ ہے، یا مثلاً ساؤتھ ایران میں اور کوجر برادری نے وہاں سے اپنایا ہے، یہ صف کا ماتم ہوتا ہے، یا آپ بلتستان والوں کو دیکھیں، وہ باقاعدہ دائرہ بنا کے، افغانستانیوں کو بھی دیکھا ہے بیٹھ کے ماتم کرتے ہیں، اور وہ صرف سینے پہ نہیں، کبھی کبھی اپنے زانوں میں مارتے ہیں۔ تو یہ الگ الگ انداز ہے، اور اس میں ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھائی ہماری عزاداری میں زیادہ پاورفل ہے، دوسرے لوگ کیا جائیں، نہیں۔ اس میں اونچ نیچ کی بات نہیں ہے، بہتر اور ابتر کی بات نہیں ہے۔ یہاں بات یہ ہے کہ ہر قوم اپنے کلچر کے اس کانٹیکسٹ میں جو ہے حسین کی عزاداری مناتے ہیں۔ صلوات علیہ۔
9/11 کے واقعے سے شروع کی تھی، اسی پہ ہم ختم کرنا چاہیں گے۔ ایک واقعہ جو ہم کبھی بھول نہیں سکتے ہیں، ہمارے پاس شاید اس کی کٹنگ بھی ہو۔ اس کو ہم نے ٹی وی میں بھی دیکھا تھا، پھر اخبار میں بھی دیکھا تھا کہ جب 2 بلڈنگز گری ہیں 9/11 میں، اس میں بیچارے 300 افراد تو وہ تھے، فائر مین تھے، یہ جو گئے تھے وہاں لوگوں کو نکالنے کے لیے، اور اسی میں وہ لوگ بھی ہلاک ہو گئے۔ تو اس میں ایک فائر مین کی باڈی نہیں ملی، بلکہ کئی اور لوگوں کے ہوں گی، لیکن ان کی فیملی والوں کے لیے یہ ان کا غم جو ہے جسے کہا جاتا ہے کلوجر آف دی گریف، ان کے لیے یہ معاملہ ابھی بھی جو ہے ختم ہونے والا نہیں تھا۔ ہم لوگوں کا تو رواج ہے نا، ہمارے یہاں مجلس ہوگی، پھر چہلم ہوگا، چہلم کے وقت ایک لحاظ سے آپ سوچتے ہیں کہ چلو اب ہمارے عزیز و قریب کا عزا کا سلسلہ، مصیبت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب پھر نیکسٹ ایئر برسی میں مجلس کریں گے۔ تو اس فیملی کے لیے، وہ مسلمان تو نہیں تھے خیر، لیکن ان کے لیے کلوجر نہیں تھا اس ٹریجڈی میں۔ تو وہ انہوں نے کیا کیا، فائر ڈپارٹمنٹ سے بات کی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ باڈی تو نہیں ملی ہے، لیکن وہ جو آخری رسومات ہیں وہ ہم بجا لائیں گے۔ اب وہ پورا پروسیشن ملتا ہے، آپ کبھی دیکھیں گے فائر مین اگر اپنے اس ایکٹ میں مر جاتے ہیں تو ان کے احترام میں یہ لوگ اس کے جنازے کو فائر ٹرک پہ ہی لے آتے ہیں، جہاں بھی ہے وہاں سے چرچ سے پھر قبرستان تک۔ تو وہ باقاعدہ وہ ٹی وی پہ وہ دکھا رہے تھے کہ یہ جنازہ جو ہے آ رہا ہے، لیکن جس بات نے مجھے متوجہ کیا زیادہ وہ یہ تھا کہ وہ رپورٹر کا بیان تھا کہ but the coffin is empty، یعنی مطلب یہ کہ باڈی تو نہیں ملی تھی نا۔ اس پہ ہم نے کہا کہ بھائی یہ تو 21st سینچری نیو یارک کی بات ہو رہی ہے، تابوت تو ہم نکالتے ہیں، تابوت میں ہم کیا کرتے ہیں، تابوت میں کوئی باڈی نہیں ہے۔ اس فیملی کو وہ چاہ رہے تھے کہ اس مراسم سے گزرے، چاہے وہ کافن میں باڈی نہیں ہے، لیکن ان کے لیے اہم بات تھی تاکہ ان کے اس گریف کے پروسیس پہ وہ ایک کلوجر مل جائے ان کو۔ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، اور جو واقعات ہم سنتے ہیں ہمیں بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ حسین کا تابوت نہیں اٹھایا گیا تھا، اور اسی لیے اس ہم تابوت جو اٹھاتے ہیں، ہم ان مسائل کو کبھی بھول نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حمزہ کے جسم کو جب دیکھا ہے، اصحاب نے پردہ ڈال دیا تھا تاکہ رسول اللہ دیکھ نہ سکیں کہ ہند جگر خار نے کیا کیا تھا، لیکن رسول نے اصرار کیا، اس لیے کہ حمزہ چچا بھی تھے، لیکن چونکہ ہم سن تھے ایج میں، ایک لحاظ سے دوستی بھی بہت تھی، اور اس وقت رسول اللہ کہتے ہیں نہیں، چادر کو کھولو۔ جب رسول اللہ نے اپنے چچا کے سینے کو چاک دیکھا، اس کے بعد رسول اللہ السلام نے وہ قانون صادر کیا کہ اسلام میں کسی دشمن کے بھی میت کو مسلح کرنا، میوٹیلیٹ کرنا، اسے کاٹنا یا چھانٹنا جو ہے حرام ہے۔ بلکہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ اگر وہ کاٹنے والے کتے کی بھی میت ہو تو اس کو میوٹیلیٹ نہ کرے۔ اس سختی کے ساتھ اس قانون کو رسول اسلام نے نافذ کیا ہے۔ امیر المومنین نے اپنی ضربت کے بعد جو وصیت کی ہے، اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو یاد رکھنا، اگر ہم بچ گئے تو معاملہ میرا اور ابن ملجم کا ہے،
لیکن اگر ہم نہ بچیں تو امام حسن سے کہتے ہیں آپ کو حق قصاص ہے، آپ بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا اس نے صرف ایک بار کیا تھا، تمہیں صرف حق ہے کہ ایک بار کرنا بس۔ وَلَا تُمَثِّلُ بِالرَّجُلِ، لیکن اس کے جسم کو مسلح مت کرنا۔ رسول نے کیا کہا تھا؟ علی نے کوفے والوں کے سامنے یہ بیان دیا ہے، لیکن کربلا میں ہوا کیا؟ آپ کو حسین سے اختلاف تھا، آپ بیعت چاہ رہے تھے، حسین نے انکار کیا، آپ نے آپشن دیا کہ یا تو بیعت کریں یا پھر ہم لڑیں گے، آپ کو قتل کر دیں گے۔ آپ نے حسین کو قتل کر دیا، پھر چھوڑ دیتے۔ حسین کو قتل کر کے چھوڑ دیتے، لیکن کیا کیا؟ کوئی ملعون آتا ہے امام کے مشتری کو لوٹنے کے لیے، اس لیے کہ امام نے اپنے ہاتھ کو کمر بند میں باندھ دیا تھا، اس طرح سے پکڑ کے۔ آخر وقت غیرت کی بات تھی یہ کہ کوئی کمر بند کو ٹچ نہ کرے۔ ملعون نے دیکھا کہ انگلیاں کھل نہیں رہی ہیں، انگلیوں کو شہید کرتا ہے انگلی کے لیے۔ ایک خبیث آتا ہے، اس کی نظر کمر بند پہ جاتی ہے، امام کے ہاتھ کو دیکھتا ہے، خنجر نکال کے حسین کے ہاتھ کو بھی شہادت کے بعد کاٹا۔ بات صرف یہاں تک نہیں ہے، ہم جو تابوت نکالتے ہیں حسین کو یاد کرتے ہیں۔ شام جب ہوئی ہے، خیمے جل چکے ہیں، بیویوں کے سامان اور زیورات کو لوٹا گیا، اہل حرم خاک پر بیٹھی، ایک مرتبہ اعلان سنتی ہیں عمر سعد کی طرف سے کہ ابن زیاد نے حکم دیا تھا کہ حسین کے لاش کو پامال کیا جائے۔ اس نے 10 گھوڑے سوار کو رضاکارانہ طور پہ، والنٹری طور پہ طلب کیا ہے، اور یہ ملعون آتے ہیں اپنے گھوڑوں کو لے کے۔ ایک روایت کے مطابق دوسرے شہداء کے بھی لاشوں کو کسی نے کسی نسبت کی بنیاد پر ہٹا دیا، لیکن آخر میں وہ 10 گھوڑے سوار تھے اور حسین کے ایک لاشا تھا، مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق کی طرف دوڑایا گیا۔ چھٹے امام کی روایت ہے کہ میری جلد کی سینے کی ہڈیاں اس طرح سے دبی ہوئی تھی کہ پشت کی ہڈیوں سے جا کے مل جاتی ہے۔ زینب نے جب اس منظر کو دیکھا ہے، آسمان کی طرف نظر کرتی ہے، کہتی ہے نانا آسمان کے ملائکہ پر صلوات پڑھتے ہیں، زمین کربلا میں آ کے دیکھے آپ کے نواسے کے لاش کو کسی نے اس نسبت سے بھی نہیں ہٹایا کہ یہ ہمارے رسول کے نواسے کا لاشا ہے۔ اس طرح سے یہاں کربلا میں یہاں پر پامال کر دیا گیا۔ عددار حسین، یہی غم تھا کہ جب یہ قافلہ چلا ہے کربلا سے، امام سجاد کے چہرے پر جو آثار تھے، زینب اپنے غم کو بھول جاتی ہے، کہتی ہے بیٹا تمہاری کیا کیفیت ہو رہی ہے؟ امام نے یہی کہا تھا پھوپھی جان ہم زندہ اور جوان ہیں، لیکن میرے بابا کا لاشا، چچاؤں کا لاشا، بھائیوں کا لاشا بے گور و کفن کربلا میں ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خداوند استقبال و قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے صفات میں اضافہ فرما۔ خداوند
عالم اسلام میں صلاح اور امن کی فضا پیدا کر دشمنان اسلام خصوصاً دشمنان شیعہ کے تمام امکانات اور ان کی صلاحیتوں کو نیست و نابود فرما دے. خداوند خصوصاً جو شیعہ ہیں ایران میں، عراق میں، لبنان میں، بحرین میں، خصوصاً افغانستان اور پاکستان میں، ان کو اپنے حفظ امان میں رکھ، تمام کے ظہور میں تاجر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. Ya Hussein.